بھویں خوبصورتی کے لیے بنانا یا بال اکھاڑنا اور صاف کرنا یہ بھی لعنت والا عمل ہے. اب سر کے بال سے ہم نیچے اتارے بھووں پر آ گئے. مرد عموماً بھووں کے بال نہیں اتارتے. اور شیطان نے کیا کہا؟ شکلوں کو بدلوں گا، ہے نا. مرد اپنے شکلوں کو بدلتے جب داڑھی صاف کرتے، یہ بھی اس وعدے میں شامل ہے، یاد رکھیے. لیکن ابھی چونکہ عورتوں کا تذکرہ ہے اس لیے عورتوں کی بات کر رہا ہوں. چہروں کو بدلنا، بھووں کے بال اکھاڑنا لعنتی عمل ہے. دانتوں میں خوبصورتی کے لیے جگہ بنانا لعنتی عمل ہے. اسی طرح جو ہے جو خلا پیدا کرنا، اسی طرح جو ہے جو عورت دوسروں کی بھویں بنائے اور اس کی دانتوں میں جگہ پیدا کرے وہ بھی لعنتی ہے. دونوں لعنتی ہے. لعنت کا معلوم پتا ہے آپ کو؟ لعنت کا معنی ہی اللہ اسے مکمل خیر سے محروم کر دے. اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت. لعنت تو تجھ پر کوئی اگر بولے تو اس کا مطلب ہے اللہ تجھے مکمل خیر سے اور رحمت سے محروم کر دے. تو اللہ لعنت کر رہا ہے تو کون ہے جو رحم کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لعنتی عمل. آئیے سنیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے، نسائی کی روایت ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، جسم گندانے والیوں پر، دانتوں میں جو ہے رگڑ کر جو کھلا کرنے والیوں پر، وہ رگڑ کے کھلا کرتے تھے، رگڑ کرنے والیوں پر لعنت فرمائے، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں. اللہ نے جیسا پیدا کیا جس صورت و شکل پر اس کو بدلتی، اس لیے لعنت ہے. واقعہ یوں ہوا، ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان دے رہے، کہا لعنت ان عورتوں پر، قرآن کا درس دیتے تھے، جو گوندے اور گندوائے، لعنت ان عورتوں پر، جو نقلی بال لگائے، لعنت ان عورتوں پر، جو چہروں کے بال اکھاڑے. ایک عورت درس سن رہی تھی، گھر گئی، دوسرے دن آئی، کہا عبداللہ کل جا کے پورا قرآن پڑھ لی میں نے، ایک جگہ بھی نہیں ملا جو تم لعنت بھیج رہے تھے. تو کتنی ہوشیار عورتیں تھی اس زمانے کی، پورا قرآن تھا، جب ہی ویریفائی کیا کہیں بھی نہیں ایسی آیت. تو چلو آج بہت آسان ہے، آپ نیٹ پہ جائیے اور خالی ڈالیے لعنت تو مل جائیں کہاں کا قرآن میں آیا. وہ زمانہ وہ نہیں تھا، وہ حافظہ اور وہ تھا. میں نے پڑھا کہیں بھی نہیں ملا. تم نے کیسا کہا یہ؟ تو کیا تو نے یہ نہیں پڑھی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا حصہ. تو کہا یہ تو پڑھا، جبھی جو دے دے اسے لے لو اور جس سے نبی روک دے اسے رک جاؤ. تو کہا سن، پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنا اور یہ حدیث روایت کی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، جسم گندانے والیوں پر، دانتوں میں رگڑ کے جگہ کرنے والیوں پر لعنت فرمائیں، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں. تو اس کے بعد اس عورت نے کہا لیکن میں تو تمہاری بیوی کو ایسا کرتے ہوئے پاتی ہوں. کیا کہا؟ میں تو تمہاری بیوی کو ایسا کرتے ہوئے پاتی ہوں. اب یہ بات اس نے کیوں کہی نہیں معلوم، ان کی غیرت جگانے یا پوچھنے کے لیے، سمجھ رہے کیا ایسا؟ انہوں نے کہا اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی. اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی تھی. کیونکہ جس پہ اللہ لعنت کرے ویسی عورت ساتھ کیسے رہیں گا ایک صحابی؟ وہ میرا نکاح میں نہیں رہتی. یہ صحابہ کا معاملہ تھا دین پہ عمل کرنے کے. اس اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، عورتوں کے فیشن پرست ہونے کی، عورتوں کے بے حیا ہونے کی، عورتوں کے ننگ دھڑنگ کپڑے پہننے کی وجہ خود عورتیں نہیں ہیں، یہ میرے اپنے بھائی ہیں، یہ ان کے باپ ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے، یہ ان کے شوہر ہے جن کی حیا شرم آنکھوں کا پانی مرا ہوا اور دیوس ہو چکے ہیں، یہ ان کے بھائی ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں عورتیں بگڑی ہے. گھر کا ذمہ دار مرد جب بگڑتا ہے نا تو اس کے ماتحت عورت بگڑتی ہے. یہ ہمارے مردوں کی آنکھوں میں چیز خوشنما ہوئی جس لیے ہماری عورتیں بگڑی ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں عورتیں بولے ہاں ہم بچ گئی کہ فیض بھائی نے بول دیا اب شوہر اور اب باپ اور بھائی ذمہ دار ہے. آپ کی اپنی پکڑ ہے نا، جلیں گے تو آپ اپنا، اس کو تو صرف نہ بولنے پر سزا ملیں گی، کرنے والے کا تو الگ. ایک نے بھڑکایا دوسرے نے خون کیا تو بھڑکانے والے کو اس کے بھڑکانے کی سزا، لیکن خون کرنے والے کو تو خون کی اصل سزا ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ مردوں کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ، یہ ہماری خواہشات کا نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں دوسری عورتوں کو دیکھے تو ہماری عورتوں کو ویسا دیکھ کے ہم کو برا نہیں لگتا ہے. تو اس گھر کے مرد دیوس ہے، بے شرم بے حیا ہے، جس گھر کی عورتیں یہ ساری چیزیں کرتی ہے، بے پردہ فیشن پرستی اور ایسی چیزوں کو کھلے عام لوگوں میں کرتی ہے یا ایسی چیزوں کو پسند کرتی ہے. تو کہا میرے نکاح میں نہیں ہوتی اگر ایسا کرتی تو چہروں کے بال نکالنا ہے نا. چہروں کے بال سے مراد بھویں ہیں، یاد رکھیے. تو اس زمانے میں عورتیں بھووں کے ہی بال نکالتی اور عورتوں کو چہرے پہ صرف بھووں پہ بال ہوتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو بھووں کے بال نکالنا کتنا کامن ہو چکا ہے. اب فیض بھائی کچھ بھی بول رہے ہیں، آپ اتنا کڑک نہیں بولنا، اسلام بہت نرم دین ہے، اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہاں میرے بال ایسے کاٹو جیسے کھڑے ہو جا رہے، میری دونوں بھویں جا کے مل گئی، ٹھیک ہے، میری بھویں ملنے کے بعد ادھر سے بھی اوپر جا رہی، اچھا نہیں لگتا وہ، ٹھیک ہے، میری بھویں بہت موٹی ہے نا، تو مجھے باریک کاڑی کیسی بنا دینے کی اس کو بھووں کو. کسی کی موٹے بھویں ہیں،
کسی کی موٹی پتلی ہے، کسی کی بھویں باریک ہے. اور آپ کو پتہ ہے فطری طور سے بھی عورتوں کی بھویں اللہ نے مردوں کے مقابلے میں بہت باریک بنائی. مردوں کی بھویں دیکھیے اب کتنی چوڑی ہوتی نا، عورتوں کی نہیں ہوتی. آپ نے والدہ کی دیکھی، بہن کی دیکھی، بیٹی کی دیکھی، پتلی ہوتی. اللہ تعالیٰ خود جانتا کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. آپ کون لو مردوں کے مقابلے میں عورتیں 1% بھی نہیں جو ٹخلی ہوتی ہے، بال جاتے ہیں. مردوں کے بال جاتے ہیں، عورتوں کے نہیں جاتے بال. آپ نے کبھی کوئی عورت کو دیکھا کوئی عورت ہے اور اس کے بال چلے گئے 20 سال کی عمر میں؟ نہیں ملیں گا سوا بیماری کی. اللہ کو پتہ ہے اس کی ضرورت ہے. آپ نے کبھی عورتوں کو دیکھا پورے جسم میں بال بھرے، ویسا کوئی قصہ سنا بال بھرے رہے؟ لیکن مردوں کو آپ دیکھیں کتنے ریچ کیسے ہو جاتے ہیں. کچھ مرد تو اتنے بال کہ اگر بنین میں گھر سے باہر نکل تو بولتے رہے ہم ڈر گئے تھے، ہم نے کیا پک کیا گئے. بس ماشاءاللہ اس پر بال ہوتے ہیں چونکہ مرد محنت کرتا ہے مشقت، اور بالوں کے نیچے سوراخ ہوتے ہیں جس میں جو کیا کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے پسینے کو باہر ضائع کرتے ہیں. اور عورتوں کو ویسے مشقت دے کام نہیں کرنا ہے. اللہ نے فطری طور سے ان کو بال کم دیے، نہ ہاتھوں پر بال دکھیں گے نہ پیر. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے کیا بنایا. میرے بھائی آپ کیوں سمجھ رہے کہ اس سے میں خوبصورت لگوں گی، اس سے آپ بدنما، ہاں شیطان کو تو آپ بہت ضرور پسند آؤں گی لیکن آپ بدنما اور اپنی تخلیق کو بدل لوں گی. میری بہنوں سے میری ماؤں سے گزارش ہے یہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور آپ جیسے ہیں سب سے خوبصورت ہے. یاد رکھیے سب سے خوبصورت ہے. تو بھویں اللہ نے جیسا بال دیے الگ الگ شیپ سائز میں، کان دی، آنکھ دی، ناک دی، منہ دیے، داڑھی ہے، مونچھیں مردوں کی ہوتی ہیں، اسی طرح بھویں ہوتی ہیں. ہر بھو الگ شکل کی، کسی کی مل جاتی ہے، کسی کی ملنے کا دی بڑی، کسی کی ادھر جانے کے بدلے ادھر چلے جاتی. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے بنایا جیسا اس نے چاہا. کیا مسئلہ اس کے اندر، سمجھ. لیکن وہ اسپیسیفک خوبصورتی کا پیمانہ پتلی بھویں، تب چلو بھائی دکان پہ پارلر پہ پتلی بھویں. بھو بنانے کا طریقہ بھی دیکھیے، کوئی پٹکے لگا کے اکھاڑ رہا ہے. دین کے لیے ایسی تکلیف برداشت نہیں کریں گے کہ دینی مشقت ہے، دینی اجتماع میں بیٹھنا ہے، بہت پسینہ آئیں گا، بہت تکلیف ہوں گی، یہ ہوں گا، وہاں نہیں. لیکن پارلروں میں جا کر وہ بال جب نکالتے نا جسم کے باہوں کے، اس کی کچھ ٹیکنکس پتا ہے. کوئی ایک ٹیکنک ہوتی ہے وہ چپکا دیتا ہو، چپکا کے سب کھینچ ڈالتا، پورے بال اکھڑ کے نکل. تو وہاں منہ میں دستیاں وستے لے کے چلاتے بیٹھ. ایک میتھڈ ہوتا ہے ویکس، آپ کریم لگا کے نکالیے لیکن اس سے بہت جلدی آ جاتے ہیں، لیکن جو کھینچ کے نکالتے ہیں نا سال بھر نہیں آتے، چٹکا کھینچتے. لیکن دین کے لیے تکلیف نہیں برداشت کیے، بچوں کی بیماریوں میں تکلیف برداشت نہیں کیے، اسی طرح اپنے شوہر کے لیے ایسی مشقت نہیں برداشت کیے، لیکن خوبصورتی کے لیے نکال رہے بھووں کے بال نکال رہے. معلوم کیسے نکالتے؟ تاگا لے کر تاگے گھماتے، وہ تاگے سے اٹک کے رول ہو کے ٹوٹ جاتے، مطلب پلک کھینچ کے نکالے جا رہے ہیں، پلک کر رہے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیے ماں کے گود میں بچہ بیٹھا ہے، ماں کی گود میں بچہ بیٹھا، بیٹھے بیٹھے کیا کر رہا ہے معلوم؟ بال پکڑ ہاتھ کر کھینچ دے رہا. بالا نوچ تو ہر سورے نہیں کرتے، آ جاتے لیکن نکالو کچھ نہیں ہوتا. خوبصورتی کے لیے اتنا برداشت کرنا ہی پڑتا نا. بچوں کے لیے نہیں کریں گے لیکن خوبصورتی کو نکالیے آپ. بالکل اللہ اجر دے آپ کو، جزائے خیر دے، آپ نے اتنا خوبصورت بنا دیا میرے کو. حالانکہ دونوں لعنتی ہے، نکالنے والی میرا دونوں لعنتی. لعنت ہو رہی، ہر خیر سے محروم اور دعائیں دے رہے ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے، آپ نے بچی کو بڑا اچھا کر دیا، ڈیزائننگ بنا دیا. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم کو؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چینجز کرو اور پھر زندگی بھر پچھتاؤ. میں تو بولتا پھر جو اگلے بال آتے ہیں نا 2-4 بار یہ صاف کرنے کے بعد وہ کھڑے ایک دم سامنے آتے سینگوں کے جیسے. پہلے تو ایسے تھے اب سیدھے آتے، موٹے ہو جاتے ہیں، روحوں کی شکل اختیار سے چھوڑ کر موٹے ہو جاتے ہیں. اور ایک زمانے کی بات کیا ہوتا ہے معلوم کو؟ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جب وہ اکھاڑ کے آتے نا تو 2 دن تک چہرہ نہیں بتا، پورے سجے ہوئے رہتے بھویں ایسی، چھپا کے رکھنا پڑتا، لال ہوتی. پھر اس کے بعد کنٹرول میں 2 دن کا سجن آ جاتی اس. یہ سب چیزیں برداشت ہو رہی کس کے لیے؟ دین کے لیے نہیں ہے. نہیں ماں اتنے درستی ہم جاؤ، اتنا یہ کرو، اتنا وہ کرو، اتنا سیکھو، اس تک نہیں. لیکن ہاں خوبصورتی کے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کریں. تو بال جو چہرے کے بال نکالنے والے. اب ایک کوشچن، کیا اپر لپس جو ہے جاتے یا داڑھی پہ مطلب یہ حصے پر عورتوں کو بال تو کیا نکال سکتی ہے؟ چونکہ یہ عورتوں کی فطری حصہ نہیں ہے لہٰذا اس کے نکالنے کا جواز ہے. لیکن میں نے پھر کہا تھا نکالنے کا جواز تو ہے، لیکن نکالنے کے بعد جو نتائج نظر آئے وہ یہ ہے. ایک ہے جواز، کون ہے جواز ہے کہ اپر لپس کے بال عورت نکال سکتی ضرورت پڑنے پر، کہ تو یہ ان کی فطری حصہ نہیں ہے. مونچھیں ان کا فطرت کا پارٹ نہیں ہے، داڑھی ان کی فطرت کا پارٹ نہیں. تو اگر کوئی بال آ جاتا ہے داڑھی پر یہ، لیکن میں کہوں گا رہنے دینے میں زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ جتنا آپ سو کاٹیں گے اتنا زیادہ بڑھ بڑھ کے آتے ہیں سوائے ضرورتوں کے. لیکن بہرحال جواز موجود ہے. لیکن بھووں کے بال نکالنا جائز نہیں. لیکن آج کامنلی بھووں کے بال عورتیں دھڑلے سے نکال رہی ہے، فیشن کے نام پر،
خوبصورتی کے نام پر, سوسائٹی مینٹین کرنے کے نام پر, ٹریڈیشنز ہمارے خاندان میں سب کرتا, ہمارے پاس سب کرتا, ایسا کیسا نہیں کریں گے, ایسے تھوڑی ہوتا, سماج کو بھی تو دیکھنا ہے نا. تو گویا ہم لعنت برداشت کرنے کو تیار اللہ کی, لیکن سماج کو چینج نہیں کریں. لعنت آنے دو بھائی, آنے دو, لیکن سماج کون ہوگا؟ سماج لعنت بھیجیں گا کہ آپ پہ لعنت تھی عورت دیکھو بہو بنا کے نہیں آتی, کوئی نہیں, آپ کیوں نہیں بناتی پوچھیں گا. لیکن جب بہو بنا لیں گے, آپ آئی بروز بنا لیں گے, تو اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوں گی, تمام خیر سے آپ محروم ہو جائیں گے. اس بات کو یاد رکھ لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ روایت بخاری کی ہے, آپ نے فرمایا کہ جو خوبصورتی کے لیے اپنا جسم گندانے والیوں, چہرے سے بال اکھاڑنے والیوں اور دانتوں رگڑ کے کشادہ کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے, اور فرمایا ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.